آپ کے اوپر بھی اٹھے گی، اور اگر آپ اپنا کام کریں گے تو پھر کوئی بھی آپ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو میری پاکستان کے ہر ادارے سے استدعا ہے، اپنا کام کیجئے، انصاف سے کیجئے، پاکستان کا سوچ کے کیجئے۔ پچھلا لیڈر جب پشاور میں دہشت گردی کا حملہ ہوا تو میں نے پرائم منسٹر پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کی اجازت سے میں نے پی ٹی آئی کے دوستوں کو فون کیا کہ یہ قوم کو متحد اور اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ 100 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ پشاور میں آئیں، بیٹھیں، بات کریں تاکہ پاکستان متحد نظر آئے۔ مجھ سے جن دوستوں نے بات کی پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا موقع ہے بیٹھنے کا، مگر جب انہوں نے اپنے لیڈر سے بات کی تو اس نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا ان کے ساتھ۔ ایک طرف پاکستان کا مفاد تھا اور دوسری طرف اس کی انا تھی۔ اس نے اپنی انا کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر انکار کر دیا پشاور آنے سے، بلکہ کوئی ایک ٹیم بھیجنے سے بھی انکار کر دیا۔ کیا ایسے لوگ جو پاکستان سے زیادہ اپنی ذات کو اہم سمجھتے ہیں، ان کو حق ہے کہ پاکستان کی باغ دوڑ وہ سنبھالیں؟ جن کے ذہن مفلوج ہو جاتے ہیں اپنی ذات سے آگے سوچنے کو، جنہوں نے عدلیہ کا مذاق بنا دیا، 14 وقت دیے گئے، آج آ جائیں، کل آ جائیں، صبح آ رہا ہوں، دوپہر کو آ رہا ہوں، رات کو آ رہا ہوں، یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ یہ جو کچھ ہوا، یہ عدلیہ کو عزت دینے کے بجائے ان سے کھلواڑ ہوئی، اور اس لاڈلے کو پھر بھی ڈھیل ملی۔ مگر لاڈلے کو جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو جائے تو ڈھیل نہیں مل سکتی۔ میں یقین سے کہتا ہوں وقت دور نہیں جب ایک ایک چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ایک بادشاہ نے ایک پاکستان کے وزیر اعظم کو ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ عمران خان کو نہیں دیا تھا، وہ وزیر اعظم پاکستان کو دیا، اور اس کے اوپر بنا کیا تھا؟ خانہ کعبہ کی تصویر بنی تھی۔ انہوں نے اس کا بھی سودا کر لیا۔ ان کے لیے اس چیز کی اہمیت نہیں تھی جس کو ہم چومتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تصویر دیکھتے ہیں تو ہم اس کو چومتے ہیں، اس شخص کو اس کی بھی اہمیت نہیں تھی، وہ بھی بیچ دیا۔ کیا سوچتے ہوں گے سعودی عربیہ کے ولی عہد کہ ان کے لیے پیسے کے علاوہ کوئی چیز نہیں، اہمیت اور تحفے کی اہمیت؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ تحفہ لو اور تحفہ دو تاکہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اس نے تو محبت کو بھی بیچ دیا، اس نے تحفے کو بھی بیچ دیا، اس نے اس گھڑی کو بھی بیچ دیا جو پاکستان کو ملی تھی، عمران خان کو نہیں ملی تھی۔ توشہ خانہ کیس، اس کی بیٹی کا کیس، فورن فنڈنگ کا کیس، تاریخ پہ تاریخ، اور نواز شریف کا کیس تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ اور مانیٹرنگ جج جو مانیٹر کرے گا کہ لیٹ نہیں ہو رہے، دیر تو نہیں ہو گئی، تیزی کرو، جلدی کرو۔ اور اب اس کی بیٹی کے کیس میں بھی تاریخ، فورن فنڈنگ میں بھی تاریخ، اور توشہ خانہ میں بھی تاریخ۔ مگر میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں جب یہ دائرہ تنگ ہوتا جائے گا، اور ہم التجا کریں گے اعلیٰ عدلیہ سے کہ وہ لارجر بینچ بنائیں، اور جو 2 جج صاحبان جن کے اوپر انگلیاں اٹھیں، اور وہ جج صاحبان جن کی آڈیوز نکلی، اور وہ جج صاحبان جن کے بارے میں اخباروں میں، ٹی وی میں، بار کاؤنسل نے ریفرنس فائل کر دیے، ان کو چاہیے
کہ خود سے یہ کہہ کے علیحدہ ہو جائیں بینچ سے کہ ہمارے اوپر انگلی اٹھ گئی. اور وہ جج صاحبان جنہوں نے تقریباً 100% فیصلے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے خلاف دیے، ان جج صاحبان کا بار بار بیٹھنا اور سینئر ججز کا نہ بیٹھنا، یہ ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے. اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا تو جب کوئی انگلی اٹھا لی جائے کسی جج پہ وہ تو خود ہی کہہ دیتے ہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ انصاف کی خاطر یہی ہوگا کہ وہ 2 جج صاحبان اپنے بینچ پہ بیٹھنے سے معذرت کر لیں گے. اور کہتے ہیں کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اگر الیکشن سے بھاگ رہے ہوتے تو آپ اور ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے. یہ الیکشن کیمپین نہیں تو اور کیا ہے. مسلم لیگ نون 2002 کے الیکشن سے نہیں بھاگی تھی. مشرف صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے. ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا جاتا تھا. ہم 19 لوگ اسمبلی میں آئے تھے، مگر الیکشن چھوڑا نہیں تھا، الیکشن سے باہر نہیں گئے تھے. اور آر ٹی ایس جب ہوا، آر ٹی ایس 2018 میں بند کیا گیا، رزلٹ چینج کیے گئے اور عمران کو سلیکٹ کیا گیا. جو لوگ اس کی محبت میں مبتلا تھے آج ہی وہ اس کا نشانہ ہے. اور نتیجہ کیا نکلا کہ جس نے عمران خان پہ احسان کیا، عمران نے اسی سے بدلہ لیا. یہ چاہے جہانگیر ترین ہو، چاہے علیم خان ہو، چاہے جنرل باجوہ ہو، کوئی بھی ہو جس نے اس پہ احسان کیا اس پہ ہی اس نے وار کیا. تو یہ یاد رکھیں، احسان تو بڑے لوگ کرتے ہیں، عمران تو کسی پہ احسان کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ احسان کریں گے ایسے لوگوں سے نجات دلوا کے جنہوں نے پاکستان کو اپنی ذات کی خاطر مشکلات میں دھکیل دیا. انشاءاللہ الیکشن آج ہو، کل ہو، مہینے کے بعد ہو یا 4 مہینے 6 مہینے کے بعد ہو، یہ الیکشن کیمپین کا ہی حصہ ہوتا ہے، عوام میں جانا اور عوام میں گھلنا ملنا. تو میں میاں شبیر صاحب، ملک وحید صاحب، بابر صاحب، اس علاقے کے معززین دوستوں سے کہتا ہوں کہ خدمت کر کے عوام کی یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑیں. ووٹ جس نے دینا ہوگا ضرور دے گا، پیار سے دلائل سے اس کو منائیں. زبردستی کبھی کسی سے کہ دل نہیں جیتا کرتی. اور ہمارے پاس دینے کو ہوتا کیا ہے، ہم ایک دوسرے کو عزت دے سکتے ہیں. اور وہ عزت کم از کم پی ٹی آئی والوں نے نہ سکھائی ہے نہ سیکھی ہے. ہم اس کو واپس اسی روایت میں لانا چاہتے ہیں کہ اگر سیاسی اختلاف ہو ضرور کریں، مگر گالم گلوچ نہ اپنی نوجوان نسل کو سکھائیں اور نہ اس کو پھیلائیں. تو میں انشاءاللہ آخر میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب بھی تشریف واپس لا رہے ہیں. انشاءاللہ جلد ہم توقع رکھتے ہیں عدلیہ سے کہ عمران خان کے کرپشن کے کیسز کا بھی فیصلہ 1 آدھے ماہ میں ہو جائے انشاءاللہ. اور ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو کچھ ہم کر سکے انشاءاللہ وہ کریں گے، چاہے وہ آٹے کی شکل میں ہو، چاہے 300 یونٹ بجلی کو سستا کرنے میں ہو، یا جو بھی کر سکے. مگر مشکلات کا سامنا پاکستان کو ہے. جو 2018 میں باجوہ صاحب اور عمران نے بنیاد رکھی، اس بنیاد کو باجوہ صاحب تو آج یاد کرتے ہوں گے، مگر عمران خان نے پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اور انشاءاللہ وقت ضرور لگے گا، مگر پاکستان اور پاکستانی جو ہیں ان جیسا قوم دنیا میں کوئی نہیں. جو پاکستان کے عوام ہیں، جو پاکستان کے لوگ ہیں، وہ مشکل حالات میں جینا بھی جانتے ہیں. اور انشاءاللہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی،
اور بہتر وقت آتے ہیں. تو مشکلات عمران خان اور اس کی جماعت کے لیے اور انشاءاللہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے لیے اچھے دن آگے آ رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ. پی ٹی آئی کے یار ہے تو کھولے آپ کیا اسے کہیں کھولے نا میک چالو کرنا. آپ نہیں یار نہیں کھلا یار پہلے تو کھوا. میں ادھر آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ عدلیہ پہ حملہ کر رہی ہے. اگر الیکشن سے فراری ہے تو یہ الیکشن کیمپین نہیں تو اور کیا ہے. دوسرا، عدلیہ سے اپنا حق مانگنا ہمارا فرض ہے. ہم نے یہ موو کیا ہے کہ 2 ججز متنازع ہو گئے، آپ ان کو وہاں سے ہٹا دیں. یہ حملہ ہے. حملہ تو وہ ہوتا ہے کہ گالم گلوچ دو، جس طرح وہ باجوہ صاحب کو آج کل دے رہے ہیں خان صاحب. جس طرح وہ باجوہ صاحب کو گالم گلوچ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ پہ وہ حملہ کرتے ہیں، جوڈیشری پہ وہ حملہ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن پہ وہ حملہ کرتے ہیں. کوئی رہ گیا جس پہ حملہ نہیں کرتے؟ یار بند کرو جی. دیکھیں حالات پہ بھی تو ہوتا ہے. کیا آپ کے پی میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو عمران خان صاحب کی حکومت میں وہاں سی ٹی ڈی تھی جس کو اربوں روپے ملا، اس پہ کام کچھ نہیں کیا، تو وہاں کیا اس وقت الیکشن ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کی فائنینشیل پوزیشن ہے؟ کیا سیکیورٹی کی پوزیشن ہے؟ کیا افواج پاکستان اویلیبل ہے؟ یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن اور عدلیہ فیصلہ کرے گی، اس کے بعد الیکشن ہو جائے گا. اور دوسرا میں ایک بات اور بتا دوں، ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے، اگر صوبے کا الیکشن ہم جیت گئے تو یہ کہیں گے کہ جی قومی الیکشن میں کیئر ٹیکر لے کے آئیں. کیا نیشنل اسمبلی معطل کر دی جائے گی؟ کیا وزیر اعظم کو معطل کر کے نیچے الیکشن کرائے جائیں گے؟ اگر چلو اس طرح ہو جاتے ہیں، ہم جیت جاتے ہیں، تو عمران خان مانے گا؟ الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے، صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی، تاکہ وہ انفلوئنس نہ کر سکیں ایک دوسرے کو. جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ میں جماعت کی بات نہیں کر رہا. سب سے زیادہ لوگوں کو تکلیف عدلیہ سے کیوں ہوتی ہے کہ فیصلے نہیں بنتے، کام لٹک جاتا ہے. اگر مجھے ایاز صادق کو اجازت ملے تو میں عدلیہ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہی تبدیل کر دوں. پہلے وہ بتائیں انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہے، پھر یہ بتائیں کوئی کمیشن بنے، وہ کمیشن فیصلہ کرے کہ جو سب سے اہل جج ہے، جس کے جو وکیل ہے، جس کے رپورٹڈ کیسز ہیں، جس نے کتنے کیسز لڑے، کتنے جیتے، کتنے فیصلے کرائے، ایسے لوگ. میں مسلم لیگ نون کی میں بات نہیں کر رہا، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. سسٹم آف اپوائنٹمنٹ آف ججز بھی میں تو کہوں گا چینج ہونا چاہیے. دنیا میں دیکھ لیں جو پریکٹس سب سے اچھی ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں. اچھا سر، آپ کے وفاقی وزیر نے عدلیہ سے ڈرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا ان کی تعیناتی کے معاملے پر جو حالیہ ہوا تھا. تو نظام عدل بھی درست کرنا آپ کا ہی کام ہے. کیوں نکارے اگر عدالت کہتی ہے 90 دن میں الیکشن ہو تو کیا الیکشن کروائے جائیں گے؟ دیکھیں اگر عدالت کا مینڈیٹ ہے کہنے کا تو عدالت کہہ دے. اگر ان کا مینڈیٹ نہیں ہے تو پھر عدالت تو نہیں کہے گی نا، وہ تو پھر الیکشن کمیشن، یہ کام ہے الیکشن کمیشن کا. فیصلہ عدالت جب کرے گی تو ہو جائے گا. وزیر صاحب نے
जिस लिए इस्तीफ़ा दिया था उसकी और वजूहात थी। वो जैसे ही वो वजह ख़त्म हो गई तो वो आ गए। मुझसे 15 दिन का वादा किया था कि आप चार्ज ले लें। मैंने कहा था नहीं, मैं लेना नहीं चाहता चार्ज, ये रहने दें। मगर उसमें अच्छा क्या हुआ कि मुझे 2 दफ़ा आला अदलिया से मिलने का इत्तेफाक हुआ, और उसमें 7 शायद ऑनरेबल जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के 2 केस थे। तो मैंने कोई तकरीबन 2-2.5 घंटे उनके साथ गुजारे, और बहुत अच्छे माहौल में गुजारे। बहुत बावकार और अच्छे लोग भी मुझे मिले, और वहाँ थे वो ख़ानदानी भी हैं, कॉम्पिटेंट भी हैं, सब कुछ है। मगर हम तो यही तवक्को रखते हैं ना कि हमारे साथ भी वही सलूक किया जाए, और इमरान खान साहब के हमारे मॉनिटरिंग जज लगा था, लगवा दें एक मॉनिटरिंग जज, ये भी डे टू डे हियरिंग करा दें। ये भी इम्पोर्टेंट केसेस है ना, उसकी बेटी का हो गया, तोशा खाना का हो गया, और ये फॉरेन फंडिंग तोशा खाना और बेटी, ये भी जल्दी लगवा दें, डे टू डे हियरिंग कर दें। ये मैं क्या, मुझे नहीं ये चाहता, मेरी भी यही ख्वाहिश है। तो आपसे भी कहूँगा कि आप भी ये अपने टीवी पे चलाएं कि वो डे टू डे हियरिंग करा दें। जी जी, हम गालियाँ ना बकते ना, हमारे वालिदैन ने ये तरबियत दी थी हमें वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात सिखाई थी, हम कोशिश करते हैं वो फॉलो करें। उन्होंने गालम गलोच नहीं सिखाई थी। जो गालम गलोच का कल्चर है वो इमरान खान साहब ने सिखाई होगी, हमारे वालिदैन ने हमें नहीं सिखाई। जी जल्दी जल्दी जी नहीं 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 नहीं, ये 40 साल 45 साल पहले लोहे के पाइप पड़े थे। यहाँ जो अफसरान हैं उन्होंने मुझे बताया कि वो गल जाते हैं, उसमें लीकेज हो जाती है और पानी लोगों के चूल्हों में आना शुरू हो जाता है, या जो सीवरेज का सिस्टम है वो उसको खा जाता है। तो ये रिप्लेस पूरे लाहौर में होना था, जहाँ जहाँ हो सकता है पैसे। तो ये स्कीम पहले की अप्रूव थी, जो हो जाएगी, इसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, और ये मरकज़ की स्कीम है। थैंक यू। ठीक है, आप मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपके मिजाज कैसे हैं? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? तो ये क्या नहीं था जी, क्या हालात, कुछ गाइड करें, किस तरफ चल रहे हैं हालात, आप क्या सोच रहे हैं? आपका सोचना बड़ा मायने रखता है आजकल। देखें